سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام۔ جیسے ہی پاکستان میں بارشیں شروع ہوئی ہیں، سیلاب، تو یہ جو ہمارے حکمران ہیں جو سارا دن آ کے کبھی کشمیر میں بتاتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے سڑکیں بنوائیں گے، کبھی کہتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے آسمان سے تارے توڑ کے لے آئیں گے، کبھی کہتے ہیں یہاں پہ دودھ کی شہد کی نہریں بہنی شروع ہو جائیں گی، ان کے جو اصلی چہرے تھے چھپے ہوئے وہ سامنے آ گئے۔ پاکستان سے ہم نے کچھ ویڈیوز حاصل کی ہیں، ایسے ہی یہ پروگرام ختم ہوگا وہ ویڈیوز آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور اس وقت چنیوٹ، چناب نگر، لالیاں، یہ جو علاقے ہیں ان کے بارے میں جو ہمارے پاس اطلاع ہے کہ وہاں بھی خطرہ پیدا ہوا ہے، اور بتایا جا رہا ہے کہ دریائے چناب میں بھی سیلاب جو ہے وہ بڑی تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ کتنے گاؤں ابھی تک اس کی لپیٹ میں آ چکی ہیں یا آنے والے ہیں، یہ ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے جائیں گے۔ اور وہاں پہ کوئی گورنمنٹ نے پہلے سے کوئی اعلانات نہیں ابھی تک کیے، اگر کیے بھی ہیں تو شاید لوگ سیریس نہیں لیتے۔ آپ سب کے علم میں ہے کہ یہ جو سیلاب آتا ہے اس سے بڑی تباہی مچتی ہے پاکستان میں۔ لوگ جو ہیں بیچارے پورا سال محنت کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ویسے ہی جو لوڈو کی گیم نہیں ہوتی بیک سائڈ پہ سانپ والی، وہ پھر زیرو پہ آ جاتی ہے۔ لاہور جہاں یہ دعوے کیے جاتے ہیں جناب ہم رات دن لگے ہوئے ہیں، خوب پیسہ وہاں پہ لگایا جا رہا ہے، وہاں پہ بھی یہ حالات ہیں کہ ہر طرف پانی ہے، اور ہمارا جو نمائندہ ہے وہاں پہ وہ گیا ہوا تو یہاں سے ہی ہے، لیکن اس نے جو حالات دیکھے وہ بڑی پریشانی والے ہیں وہاں نہ جی۔ یہاں یورپ میں بھی بارشیں ہوتی ہیں، یہ نہیں کہ یہاں بارش نہیں ہوتی، مگر سسٹم ہے ایک جو آپ کو علم ہے، دبئی وغیرہ ہے، سعودی عرب ہے، یہاں پہ ایسا سسٹم نہیں ہے، اور پاکستان تو بالکل ہی گیا گزرا ہے۔ یہاں جو ایریا ہے چنیوٹ، چناب نگر، لالیاں، احمدہ نگر بڑی تباہی ہر دفعہ سیلاب جو ہے مچا دیتا ہے، اور لوگ جو ہے بیچارے سڑک پہ آ جاتے ہیں۔ اور وہاں پہ کئی ویڈیوز ایسی دیکھی گئی کہ گورنمنٹ پہنچتی نہیں ہے مدد کے لیے، گورنمنٹ کو کوئی دلچسپی بھی نہیں، گورنمنٹ تو اپنی ظاہر پکنک میں لگی ہوئی ہوتی ہے، اور پھر کی ایسی لوگ ہوتے ہیں جو آ کے بتاتے ہیں جناب کے جو احمدی ہیں انہوں نے ہماری مدد کی اور ہمیں کھانا پہنچایا۔ یہ باتیں میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ آج کے حالات میں جس طرح ہمارے پاکستان میں مذہبی نفرت ہے، یہ جو ختم نبوت کا چورن بکتا ہے، یا جو لوگ کہتے ہیں ہم بڑے دعوے دار ہیں اسلام کے، ان چیزوں سے پیٹ نہیں بھرتا۔ جب انسان کو بھوک لگتی ہے تو اس کو اس وقت ظاہر کھانے کی طلب ہوتی ہے۔ یہاں یورپ میں یا کسی دنیا کے دوسرے ملک میں اس طرح کے معاملات ہو جائے تو وہاں پہ یہ نہیں دیکھا جاتا کون سے مذہب سے ہے، وہ کہتے جی مدد بھیجو، جہاں سے مرضی مدد بھیجو، لوگ جو ہے وہ کافی تکلیف میں ہے۔ ہمارے یہ مذہبی چورن جو ہے وہ اب دوبارہ شروع ہو گیا۔ میں سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا تھا تو وہ کہتے جی کچھ بھی ہو جائے آپ نے احمدیوں سے مدد نہیں لینی، آپ جو لوگ لیتے ہیں مدد وہ بیچارے کیا کریں، یہ خود بھی ان کی مدد نہیں کرتے۔ بڑی وہاں پہ زکوٰۃ اکٹھی ہوتی ہے، بے نظیر کے جو وہاں پہ فنڈ دیے جاتے ہیں وہ آپ سب کے علم میں ہے کہ کون لوگ کھا جاتے ہیں، بڑے بڑے لوگ کھا جاتے ہیں، اور جب ان لوگوں پہ مصیبت آتی ہے۔ کل میں ایک صاحب کا دیکھ رہا تھا کہ اگر گورنمنٹ والے بے گناہ ماں باپ کو بھی مار دیں تو بچے کا کام نہیں کہ احتجاج کرنا، اگر گورنمنٹ جس کو مرضی مار دے، ایسا ہے خطرناک ہے۔ یہ آ کے تو پوسٹر لگاتے ہیں، یا یورپ میں کسی کا بھی کوئی نقصان ہو جائے، گورنمنٹ سے بھی اگر غلطی سے کچھ ہو جائے تو انکوائری ہوتی ہے باقاعدہ طور پر، اور جو اس کے ذمہ دار ہوتے ہیں ان کو سزا دی جاتی ہے۔ مگر ہمارے وہاں پہ ایسا کچھ نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ یہ چیزیں ذہن میں رکھے کہ پاکستان کی بدقسمتی یہ ہے، کبھی ہمارے پاس پانی کم ہو جاتا ہے، ہمارے پاس ڈیم نہیں ہے، ہم پانی جو ہے وہ سٹاک نہیں کر پا رہے، اور جس کی وجہ سے وہاں پہ جب پانی زیادہ آ جاتا ہے تو سنبھالا نہیں جاتا، جب کم ہوتا ہے تو پھر اور مصیبت پڑ جاتی ہے، اور پھر ہم انڈیا پہ الزام لگانے شروع کر دیتے ہیں جب آپ نے کوئی کیا ہی نہیں آج تک ایسا کام۔ آپ نے وہاں پہ صرف مذہبی نفرت پھیلانے کے لیے اپنا وقت ضائع کیا، چاہے وہ حکمران پارٹی ہو، چاہے وہ علماء ہو، چاہے وہ عوام ہو۔
तो सज़ा तो मिलती है ना। अब मरियम साहिबा जा के कश्मीर में जिस तरह मैंने कहा दावे कर रही हैं, तो लाहौर की हालत अभी जो थोड़ी देर बाद आपको नज़र आएगी स्क्रीन पे, उसके बाद आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तो जनाब, ये लोग अपने लिए आते हैं, आपके लिए नहीं आते। अगर आपके ज़हन में है कि ये अवाम की खिदमत के लिए आते हैं, तो ये समझ लें कि आप नादान हैं, ये बेवकूफ़ हैं, ये गधे हैं, कुछ भी आप इनमें से अपने लिए मुंतखब कर सकते हैं। लेकिन ये जो लोग आपके ऊपर मुसल्लत है, ना ये मुल्क के लिए बेहतर है, ना ये अवाम के लिए बेहतर है, ना इंटरनेशनल लेवल पे भी यही हाल। चाइना ने कर्जा मांग लिया, वापस जो दिया हुआ था, पैसे रखे हुए थे, कभी दुबई ने मांग लिया, कभी सऊदी अरब से लेके चले गए, कभी अमेरिका से चले गए, फाड़ फूड़ के काम चल रहा था। किसी के वो खजाने में जहाँ पे वजीर खजाना बनाया वहाँ पे कुछ भी नहीं, लेकिन उसकी तनख्वाह मिलनी है। खजाने में पैसे हैं या नहीं है। तो जनाब, ये इस वक्त मुख्तसर मैंने बताया, मैं आप वीडियो दिखाता आपको। चैनल को बड़ा सब्सक्राइब करें, देखते हैं ये वीडियो। ये देखें जी, पानी भर गया है और मोटरसाइकिल भी घूम रही है, उसके पहिए लो जी। गुलशनपुरे च अज अद्धा घंटा बारिश हुई है। हालात में जी देखो जी, पूरी गली पानी ना भर गई है। अंब जी अंब, और काका तेरी उम्र कितनी है, मैनू दस। तू मोटरसाइकिल चला रहा किन्ने साल का है? 14 साल का। तो तू मोटरसाइकिल चला लेना? सही सही मजा आता। हूं तेरे को स्टार्ट नहीं होना। ये पेट्रोल मुक गया लगता। अब्बे नूं कहना सी पेट्रोल पवा दे। हेलो जी, ए हालात हुण इत्थे बंदा कित्थे जावे। ये अभी 5 मिनट गुजरे हैं और ये देखें जी पानी खड़ा हो गया। हेलो जी, और केले आ, अमरूद वो दुकान है जी, चल रहा है सारा कुछ। देखो जी पानी का जोड़ा। ਇਹ जी गुलशन पार्क है, ਇਹਦਾ नाम है, महल का नाम गुलशन पार्क। गुलशन लगता कितों मैनू ये दसो। और देखो जी खंबे दी लाइटां। हेलो जी, देखो जी इस बच्चे दे ये पूरे दंद भी नहीं आए होने, तो मोटरसाइकिल चला रहे हैं। ਤੇ ਬੱਚੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। 32 ਗਰਾੜ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਲਾਹੌਰ ਚ ਗੁਲਸ਼ਨ ਪਾਰਕ।
کیا کہ پانی کھڑا ہو گیا سی تو میں گیا لیفٹ سائڈ چل گیا دیکھو پانی کیسے کھڑا ہو